میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں موضوع بیان کروں تو کیا کروں۔ یہ موضوع میری بساط سے باہر ہے، میں اس کا کیسے نقشہ کھینچوں۔ حضرات گرامی کے اندر یہ قرآن ایک بڑی جامع کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے۔ اس قرآن کے اندر انسانیت ساری کی ساری موجود ہے۔ اس قرآن میں حقوق اللہ بھی ہے، اس قرآن میں حقوق العباد بھی ہے، اس قرآن میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی ہے، اس قرآن میں تیرا دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے، اس قرآن میں تیرے دودھ پینے کی مدت بھی ہے، اس قرآن میں تیری تعلیم و تربیت بھی ہے، اس قرآن میں حکمران کی حکومت بھی ہے، اس قرآن میں سیاستدان کی سیاست بھی ہے، اس قرآن میں مہاجر کی ہجرت بھی ہے، اس قرآن میں مومن کا ایمان بھی ہے، اس قرآن میں منافق کا نفاق بھی ہے، اس قرآن میں مشرک کا شرک بھی ہے، اس قرآن میں کافر کا کفر بھی ہے، اس قرآن میں مجاہد کا جہاد بھی ہے، اس قرآن میں اولاد کی تربیت بھی ہے، اس قرآن میں ماں باپ کا احترام بھی ہے، اس قرآن میں نبیوں کی نبوت بھی ہے، اس قرآن میں رسولوں کی رسالت بھی ہے، اس قرآن میں انبیاء کی کہانیاں بھی ہے، اس قرآن میں صحابہ کی قربانیاں بھی ہے، اس قرآن میں اللہ کے سامنے رونا بھی ہے، اس قرآن میں اللہ کے لیے سب کچھ لٹانا بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کی شان بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کا مقام بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کی رفعت بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کی بلندی بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کی کملی بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کا کمبل بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کا دیکھنا بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کا بولنا بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کا حکم بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کی تبلیغ بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کی محنت بھی ہے، اس قرآن میں میرے آقا کا جہاد بھی ہے، اس قرآن میں شرافت بھی ہے، صداقت بھی ہے، اس قرآن میں عدالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اس قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز موجود ہے، انسان کی ہر زندگی کا طریقہ موجود ہے، انسان کی زندگی کے گزارنے کا سلیقہ موجود ہے۔ یہ قرآن بڑی جامع کتاب ہے، اس قرآن کے اندر جنت کے نظارے بھی ہے، جہنم کے انگارے بھی ہیں۔ میں موضوع بیان کروں تو کیا کروں، لیکن قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس قرآن کی آیت کو میں اس انداز سے آپ کے سامنے رکھوں کہ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، میرے آقا کے سامنے میرے آقا کے یار موجود ہیں، میرے آقا گفتگو کر رہے ہیں، میرے آقا اپنے لبوں کو جنبش دے رہے ہیں، میرے آقا اپنے کوثر و تسلیم سے جڑی ہوئی زبان کو حرکت کر رہے ہیں، میرے آقا کی زبان اطہر سے پھول نکل رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہمدن گوش ہو کر کے میرے آقا کی گفتگو کو سن رہے ہیں، میرے آقا اپنی احادیث مبارکہ اپنے یاروں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اسی دوران اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کے یار خوف سے لرز جاتے ہیں، میرے آقا کے یاروں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میرے آقا بھی خوف کے عالم کے اندر ہے۔ میرے آقا زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں اور اپنے صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اتدرون ما ھذا، کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو دھماکے کی آواز آئی ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ایسی آواز تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہو میرے یارو ھذا حجر ارسلہ اللہ فی جہنم
یہ ایک پتھر ہے جسے رب کائنات نے جہنم کے اندر پھینکا تھا منذ 70 خریفہ 70,000 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا تھا فَالْآنَ حِينَ انْتَهَا إِلَىٰ قَارِهَا آج جا کر کے وہ جہنم کے آخری کنارے پر پہنچا جہنم کے آخری کنارے پر یہ پتھر 70,000 سال کے بعد پہنچا ہے آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو وقت لیتی ہے جب کوئی چیز نیچے آتی ہے تو وقت نہیں لیتی اپنے وقت سے پہلے نیچے جاتی ہے 70,000 سال کے بعد اتنی گہرائیوں والی یہ جہنم آج میں کس جہنم کا ذکر کر رہا ہوں کن پتھروں کا ذکر کر رہا ہوں ایک صحابی عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر کیا وہ پتھر دنیا کے پتھروں جیسے ہوں گے میرے آقا فرماتے نہیں میرے یاروں ان پتھروں کو دنیا کے پتھروں کے ساتھ مشابہت نہ دو بلکہ لو ان حجرا واحدا وزع علی جبال الدنیا لذابت منها وہ پتھر ایسا پتھر ہے کہ جہنم کے ایک پتھر کو اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے اس پتھر کی ہیبت کی وجہ سے اس پتھر کی وزن کی وجہ سے سارے کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے پانی بنے اتنی ہیبت والی وہ جہنم اور قرآن کیا کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس جہنم کے اندر پتھر ہوں گے یا انسان ہوں گے انسان اور پتھر مل کر کے جلیں گے اس جہنم کے اندر اس کا ایندھن کوئی اور نہیں لکڑی نہیں ہے اس کا ایندھن انسان ہے انسان کے ساتھ اس کو بڑکایا جائے گا اور بڑکایا جائے گا میرے آقا کی اگلی حدیث سنیے اپنے دلوں کو تھام کر کے رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں ارے اس آگ کو دنیا کی آگ کے ساتھ کیا مشابہت دیتے ہو نارکم ھذہ جزءا من 70 جزءا من نار جہنم وہ تو آگ ایسی آگ ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ اس کو بڑھایا گیا ہے اگر یہ تو 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ کا ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر واللہ ان کانت لکافیہ اگر اللہ نے عذاب ہی دینا تھا تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی ہم سے تو یہ دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی میرے آقا فرماتے ہیں ارے دنیا کی آگ کے ساتھ اس کی مشابہت نہ دو بلکہ جہنم کی آگ تو ایسی ہے کہ جہنم کی آگ کو رب کائنات نے 70 مرتبہ گرم کیا ہے اور دنیا کی آگ کو اللہ نے 1 مرتبہ گرم کیا ہے اور 1 مرتبہ گرم کرنے کے بعد ثم ضربت بالبحر مرتين اسے 2 مرتبہ سمندر کے اندر ٹھنڈا کیا گیا ہے اگر دنیا کی آگ کو ٹھنڈا نہ کیا جاتا ارے تم اس کو استعمال میں لا ہی نہیں سکتے تھے اگر تم اگر تم اپنی ہنڈیاں چولہے پہ رکھتے تمہاری ہنڈیاں پگھل کر کے رہ جاتی تم اس آگ کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے اگر اسے اللہ 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کرتا ارے یہ تو 1 مرتبہ گرم کی گئی آگ اس کے بعد 2 مرتبہ ٹھنڈی کی گئی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی وہ 70 گنا بڑھ کر کے جس کو گرم کیا گیا ہے ہم اس کو کیسے برداشت کریں کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان